बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पता नहीं शायद पाकिस्तान की किस्मत वाकई अवाम के हकीकी मानों में हाथों में आने वाली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स और अब अवाम के हिस्से ने हैरान करना शुरू कर दिया है। वो जो कभी हजूम था ना, वो अब कौम बनता हुआ नजर भी आता है। पहली बार इन्होंने तो 8 फरवरी को बताया, जब बेनामो निशान पार्टी को जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाया, जब सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत में वोटर ने अपना नुमाइंदा खुद चुना और वोटर ने अपने नुमाइंदे का इंतखाबी निशान खुद चुना और अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, जी हाँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन के पार्लियामेंट के अंदर आया। वो तो अवाम ने हैरान कर दिया और बताया पूरी दुनिया को, नहीं जी, हमें इतना गूफ डम नहीं समझिएगा। एक तो वो चीज थी। उसके बाद ऐसे कई मौके आए जिसकी बिना पर कहीं ना कहीं एतमाद जरूर बहाल रहा हमारा, हम पाकिस्तानियों पर, कि यार हम लोग ना वो नहीं है कि हमें कोई एक बयानिया बना के जज्बाती तकरीरें करके माइक्स को गिरा के और गरीबान चाक करके ऊपर के 3 बटन खोल के तो सब चीजें बनवा देगा। जी हाँ, 8 फरवरी और उसके बाद कई ऐसे मौके हैं। आज फिर इतना बड़ा मौका था और पाकिस्तान की आवाम ने, जी हाँ, पीटीआई के वोटर ने, पीटीआई के सपोर्टर ने उन तमाम ताकतों को लेकिन जेन्युइन धूल चटाई जो मिनरल एंड माइंस बिल को वो मंजूर कराने वाले थे या मंजूर कराना चाह रहे थे। उसकी किसी नेगेटिविटी की मैं बात नहीं कर रहा। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर बैठी सियासी क़यादत भी इस चीज पर राजी थी कि मिनरल एंड माइंस बिल को ना फौरन से पहले पहले खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उससे पास होना चाहिए। आज तो वो तमाम फैसले रिवर्स करा दिए। जिस तरीके से पिशावर कन्वेंशन में अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया खैबर पख्तूनख्वा की, उससे पहले नश्तर पाक कन्वेंशन में जो रद्द-ए-अमल दिया, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर, उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत ने, मैं पार्लिमानी क़यादत नहीं बता रहा, हुकूमत के लोग नहीं बता रहा, केपीके के, उन्होंने जिस तरीके से रद्द-ए-अमल दिया ना, फिर वो तमाम फैसले रिवर्स हो गए। जी हाँ, 2 बहुत बड़ी अहम खबरें। सबसे पहले मैं उसी के साथ आपके साथ करूँ सही। आज सियासी कमेटी का इजलास हुआ, बैरिस्टर गौहर नीले सूट में मौजूद थे जी। बैरिस्टर गौहर साहब ने अवाम की फतह का ऐलान किया बहैसियत पार्टी चेयरमैन। उन्होंने कहा ये जो मादियात बिल है ना, मिनरल एंड माइंस बिल, ये मशरूत कर दिया गया। ये हमारी सियासी कमेटी के इजलास में बहैसियत चेयरमैन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मशरूत कर दिया गया, ये बिल पास नहीं होना, ऐसे बिल पास नहीं होना। चाहे इसके कि उन्होंने बताया सबसे पहले, मैं भी आपको वो सुनवा भी देता हूं कि इस बिल के हवाले से कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है कि सूबे के मफादात का ना ख्याल रखा हो या वफाक आ जाए या SIFC का प्लेटफॉर्म हो, ये उन्होंने ये बताया। लेकिन ये फैसला हो गया अवाम का प्रेशर था, जिस वक्त बुनेर में बोल रहा है, जिस वक्त मर्दान में बोल रहा है, और जिस वक्त मैं आपसे बात करूं उस वक्त सवात में बोल रहा है, इस वक्त सिंध में हलीम आदिल शेख की शक्ल में बोल रहा है। वो काम है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इमरान खान साहब की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया ये मादनियात बिल। इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, इमरान खान साहब इसकी इजाजत देंगे, उसके साथ ये मशरूत कर दिया गया। वजीर आला ने कहा है, उन्होंने कैसे इजलास में अली बिन गंडापुर साहब ने, कि जब तक इमरान खान क्लियरेंस नहीं देंगे तब तक बिल पे आगे कार्रवाई नहीं होगी। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐलान किया है मीडिया के सामने। जरा 2 जुमले सुन लें, फिर मैं आपको आगे ये चीज लेके चलता हूं। इत्मीनान का इजहार किया कि इस बिल में कोई ऐसा शक नहीं है जिसके जरिए से सूबे का कोई भी इंटरेस्ट राइट अथॉरिटी या इख्तियार जो है वफाकी हुकूमत या SIFC को दी जाएगी। अली अमीन साहब ने कहा कि जब तक ये सारे लीगल तरीके से क्लियर नहीं होता इसको प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अली अमीन साहब ने कहा कि जब तक ये खान साहब क्लियर नहीं करेंगे ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। वो कह रहा है कि जितना भी हो ये उस तरीके से होगा। इस पे हमारी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। मेरे सारे जो मीडिया वाले इस पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ हमारे कुछ दूसरों के, मेरे इनसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप उसको स्टेटमेंट को देखें, उसके बाद आप बात करें। ले जी, ऐलान हो गया, अवाम की फतह है। और सर मैंने कहा ये सरप्राइज ही है ना, तो और क्या है। और सरप्राइज ऐसे इस वक्त मिल रहे हैं जी सवात में, जहाँ है तो ये कॉल मुराद सईद साहब की। उन्होंने 2 नुकाती एजेंडा उन्होंने इसके अंदर पेश किया। उन्होंने कहा आज के अमन जरगे का सिर्फ 2 ही मकासद हैं। मकसद नंबर 1, जब भी इमरान खान की इस्लामाबाद की कॉल आएगी
سوات امن جرگہ اس کے لوگ اور ساتھی سب اسلام آباد کا رخ کریں گے. وہ سڑکیں گرم ہونی ہے. انہوں نے کہا صرف عمران خان کال کرے, اس کا ایجنڈا یہ ہے. اچھا جی. دوسرا, مراد سعید نے سوات امن جرگے کے حوالے سے بتایا. اچھا, دوسرا ان کا ایجنڈا تھا کہ مراد سعید صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور منتخب اراکین پارلیمنٹ کو کارٹلنگ ڈرون حملے کے متاثرین کی ہر ممکن مدد فراہم کی جائے. ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کارٹلنگ ڈرون حملہ, 9 معصوم شہری جس میں جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے, جس سے متعلق مرکز کہتا ہے کہ نہ ہی کوئی ڈرون حملہ ہوا, نہ ہی کوئی معصوم بندہ شہید ہوا. تو خیبر پختونخوا کی عوام نے, سیاسی قیادت نے, ان 9 افراد جو گجر برادری سے جن میں بچے, عورتیں وہ شامل تھیں, ان کے ساتھ ظاہر یکجہتی کیا جو گھاس چرانے کے لیے گئے تھے یا گھاس اکٹھا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. مزید مراد سعید نے کہا کہ سوات امن جرگے کی طرف سے کارٹلنگ ڈرون حملے کی FIR درج کرانے کا بھی اعلان کر دیا. انہوں نے کہا ہم FIR درج کرانے جا رہے ہیں. اب KPK میں FIR درج ہوگی ڈرون اٹیک میں مرنے والوں کی طرف سے. وہ ڈرون اٹیک جس کو مرکز ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ ڈرون اٹیک جس سے متعلق ابھی تک ISPR کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. سر یہ منظر صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے نا سر, اس کنونشن کے اندر پہلے وہ سن لیں. مینا خان آفریدی موجود تھے, شاہد خٹک موجود تھے, سہیل آفریدی موجود تھے, فضل کریم موجود تھے, اور سب سے بڑی بات خیبر پختونخوا کا جو سیاسی سربراہ ہے جنید اکبر صاحب, وہ خود اس کے اندر موجود ہے. یہ اس وقت منظر ہے عوام کی جیت, اور اس سے بڑی کیا دیکھنی ہے. اور یہ منظر صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے نا سر جی, میں نے آپ کو اس کا بھی متعلق بتایا تھا. اسی طرح کا کنونشن مردان میں بھی ہو رہا ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اسی طرح کا ایک کنونشن ہو رہا ہے دوسرا بڑا بنیر میں ہو رہا ہے, یہ سب بات کے ساتھ ہی ہے جی. وہاں کامران خان صاحب کی قیادت میں زمین شان ریلی بھی نکالی جا رہی ہے, بڑی تعداد میں لوگ ادھر موجود ہیں. اسی طرح کا ایک کنونشن ایک ہی نہ رہا کرو عمران خان کو علیم عادل شیخ صاحب کی قیادت میں بھی ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. دوسری ایک خبر اس دوران یہ ہے, مجھے اس کو تھوڑا سمجھنا ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. شیخ وقاص اکرم صاحب نے, یہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس نکلے تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو میرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. شیخ وقاص اکرم پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کے حکم کے مطابق ان سے ملاقات کی تحریری ہدایات اور بیانات صرف اور صرف مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا. مرکزی سیکرٹری یعنی خود شیخ وقاص اکرم, عمران خان سے جن کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہے, صرف اور صرف مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہی یہ بتانے کا مجاز ہوگا. اس کے علاوہ کسی بھی بیان کو مصدقہ نہیں سمجھا جائے گا. کسی بھی بیان سے مراد کیا ہے بھائی؟ علیمہ خان صاحبہ. کسی بھی بیان سے کیا مراد ہے؟ عمران خان صاحب کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ. کسی بھی بیان سے کیا مراد ہے؟ PTI کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ. کیا ہے؟ پہلا شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے حکم. اب یہ حکم کس کی جانب سے عمران خان صاحب کے پاس آیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے میری طرف سے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو منرلز اینڈ مائن بلز کی منظوری عمران خان صاحب کے ساتھ مشروط کر دی گئی, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جی, عوامی طاقت کی جی بہت بڑی مثال ہے. لیکن میں یہ بھی فورسی کرتا ہوں کہ آنے والے 2 ہفتوں میں کون لوگ ملاقات کریں گے جو باہر آ کے بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے منرلز اینڈ مائنز بل کی منظوری دی ہے. یہ بہت بڑا سوال ہوگا. کیا اس میں علیمہ خان صاحبہ ہوں گی؟ کیا اس میں صاحبزادہ حامد رضا ہوں گے؟ کیا اس میں علامہ ناصر عباس جعفری صاحب ہوں گے؟ کیا اس میں سلمان اکرم راجہ ہوں گے؟ یہ دیکھنا ہوگا. تو سر بڑی باریک ہے چیزیں, فیصلے ہوئے, لیکن دیکھیں وہاں کیا ہوتا. تو یہ چیزیں تھے. دوسرا جی آج بڑا زبردست کام ہوا جی, اوکے میں اس کو تھوک کے چاٹنا نہیں کہتا, مثال بہت چھوٹی بن جائے گی. آج ہی اجلاس تھا سپریم جوڈیشل کمیشن کا جی, اور اس اجلاس میں ایک عدد 2 ججز بیسکلی تعینات ہونے تھے جی, اور ان ججز کے حوالے سے خبر یہ تھی کہ عدالتی نظام کے اندر کچھ نئے سپریم کورٹ کے اندر جج شامل کرنے تھے جی. اور جوڈیشل کمیشن اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 میں سے 2 ججز کو عدالت عظمیٰ میں تعینات کرنے کا معاملہ زیر غور ہے. 1 جج تعینات ہوا آج جی. اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شجاعت علی خان سے متعلق 2 جولائی 2024 کے اجلاس میں دی گئی آبزرویشن حذف کرنے پر پہلے غور ہوا. پھر ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس کی جگہ ممبر جوڈیشل کمیشن کی تقرری کا معاملہ زیر غور آیا.
پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحب کی سپریم کورٹ جج تعیناتی پر بھی غور ہوا. پھر بالآخر جسٹس علی باقر نصفی صاحب کو جی ان کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا ہے. یہ وہی جسٹس علی باقر نقوی صاحب ہیں جن کو اس سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں مس فٹ کہا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے، اور بڑی نیگیٹو مارکنگ دی تھی. انفیئر مینز کا استعمال کرنا، طاقت کا غلط استعمال کرنا، عہدے کا غلط استعمال کرنا، رشوت ایسی چیزیں کر کے سپریم جوڈیشل کمیشن میں ان کے حوالے سے ریزرویشن کر کے ان کو داغی قرار دیا گیا تھا. میں نے یہ نہیں کہتا یہ داغی ہیں، نو نو نو، میں یہ نہیں کہتا. لیکن آج حالت یہ تھی کہ سر اسی سپریم جوڈیشل کمیشن نے سب سے پہلے جب یہ اجلاس ہوا نا تو انہوں نے وڈرا کی ہے جی وہ ارلیئر ریمارکس اور آبزرویشن جو پچھلے اجلاس کے اندر تھے ان سے متعلق، جسٹس باقر نقوی صاحب کے متعلق، جس پہ ان کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ سوٹیبل نہیں ہے، فٹ نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے. اور ڈیو ٹو ان کی وجہ سے نیگیٹو پبلک پرسپشن ان کے خلاف بنا تھا، انہوں نے واپس لیا اور میرے خیال سے اس کی معذرت بھی یہی بنتی تھی. اور امنگس دا جوڈیشل اینڈ لارجر فریٹرنیٹی پھر کیا ہوا جی، 9 کے مقابلے میں 4 ووٹ نیگیٹو میں آئے، یعنی 4 بندوں نے نہیں کیا، 9 بندوں نے اپروو کیا جی اپوائنٹمنٹ جسٹس علی باقر نقوی صاحب کی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر دونوں نے بھی ان کو ایلیویٹ کرنے کے لیے ان کے حق میں ووٹ دیا ہے. تو سر یہ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا جو بندہ ڈیزرونگ ہوتا ہے وہ آ ہی جاتا ہے. لیکن اب حالت دیکھیں اس وقت کس کے کہنے پہ تھا؟ یہ وہ جج تھے جن کی جگہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا. یہ اس بندے کا حق بنتا تھا. مگر کورٹ پیکنگ کے شروع کے معاملات میں عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بننا تھا، کیونکہ اگر ان کو نہ بنایا جاتا تو جسٹس باقر نقوی صاحب تھے، انہوں نے جسٹس شہزاد ملک صاحب اس وقت جو چیف جسٹس تھے ان کی جگہ بننا تھا، انہوں نے سیم وہی فیصلوں اسی طرح ایگزیکیوٹ کروانا تھا. مگر عالیہ نیلم صاحب نے کہا نہیں، جیسا آپ کہہ میں ویسا کر لیتے. اور پھر ایسا ہی ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. ادھر جی پیپلز پارٹی اپنا بل لے کے آئی ہے، اور شکیل میمن نے بڑا مزیدار کہا عرفان صدیقی صاحب سے متعلق ان کو آئین پڑھنا چاہیے، لوگوں کے مینڈیٹ کا انہوں نے یہ کہا تھا نا جی زرداری صاحب نے سائن کیے ہوئے 6 نہروں کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی نہروں کی مخالفت نہیں کی، ہمارا موقف واضح کہ کینال بننے نہیں دیں گے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے کل پاکستان تحریک انصاف نے 6 نہروں کے خلاف بل جمع کروایا، اور ساتھ ہی انہوں نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے انہوں نے کہا آپ ہمارے اس بل کے حق میں ووٹ دیں. تو آج پیپلز پارٹی کے ہیں یہ تو پی ٹی آئی چلی گئی ہے، تو انہوں نے کہا جی آج ہم بھی اپنا بل جمع کرا دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام سے. بس اتنی سی تھی. اور سیاست میں کچھ تو کر لیں اور کچھ دیکھ لیں یا کچھ سمجھ لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.